اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 1 فوڈ پرنٹس ود آؤٹ فیڈ پچھلے 3 روز سے ہم نے 3 کلاس سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 4تھا کلاس ہے. تو یہ ایک سائنس فکشن ہے جس میں ہم ایک سائنٹسٹ کی اس نایاب دوائی کے بارے میں اسٹوری کو پڑھتے ہیں، جس دوائی کی ایک خاصیت ہے کہ جس سے انسان جس سے اس نے اپنے آپ کو شفاف نہ دکھائی دینے کے قابل بنایا ہے، انویزیبل بنایا ہے. جب اس ریئر ڈرگ کا وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد کپڑے اتارنے سے وہ دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ خود کو وہ دوسروں کو دیکھ سکتا ہے. تو آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس اسٹوری کو پیج نمبر 3 سے. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 3 آپ نکالیے. تو وہاں پر جو پیرا نمبر 4 ہے، پیرا نمبر 4 سے ہم اس کی آگے ریڈنگ شروع کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم پیرا نمبر 4 سے اس کو پڑھنے جائیں گے، تو کل کی تھوڑا بہت آپ اپنے آپ کو کل کی لاسٹ والا جو اس کا پیرا تھا، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آگے جو سٹوری ہے یہ آپ کو اس کے جو آگے جو ہونے والی جو ایپیسوڈز ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئیں گے. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو مسرس ہال تھی، اس سرائی کے مالک کی بیوی، اس کو یہ تسلی ہونے پر کہ اس کا مہمان ایک وہمی سائنسدان تھا، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اسے پیش کی پیسے دے چکا تھا، مسرس ہال اس کی عجیب عادتوں اور اس کی چڑچڑائی فطرت کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن چرایا ہوا پیسہ زیادہ دیر تک نہ چلا اور جلدی ہی گریفن کو یہ ماننا پڑا کہ اس کے پاس کوئی نقد رقم اب نہیں ہے. پھر بھی اس نے یہ دکھاوا کیا کہ جیسے وہ ایک چیک کی امید کر رہا تھا جو کسی بھی وقت اس کے پاس پہنچ سکتا ہے وہ چیک. تو یہ تھی کل کے لاسٹ جو پیرا ہم نے پڑھا تھا اس کی ایکسپلینیشن. تو اب ہم آگے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں پیرا نمبر 4 سے. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chick of money being taken from the clergyman's desk. اس کی تھوڑی دیر بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. صبح سویرے ایک پادری اور اس کی بیوی اپنے پڑھنے کے کمرے میں اسٹڈی روم میں پڑھنے کے کمرے میں انہوں نے شور سن کر وہ جاگ اٹھی. تو سیڑھیوں سے نیچے آہستہ آہستہ وہ نیچے اتر گئی. انہیں پیسوں کی کھنکھناہٹ چک مینز کھنکھناہٹ سنائی دی جو پادری کے ڈیسک میں سے نکالے جا رہی تھی. ایک صبح ایسی بات ہوئی کہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے وقت کے بعد ایک عجیب حادثہ پیش آیا. صبح سویرے ایک پادری اور اس کی بیوی اپنے پڑھنے کے کمرے میں سو رہے تھے کہ وہ اچانک شور سن کر وہ نیند سے جاگ گئے ہیں. تو وہ سیڑھیوں سے نیچے آہستہ اب وہ نیچے آ گئی. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے جو اس کلرجی مین یا اس پادری کا جو ڈیسک تھا، اس ڈیسک سے پیسوں کی کھنکھناہٹ اس کی پیسوں کی وہ آواز جس کو کہتے ہیں چک
وہ انہوں نے ان کو سنائی تھی. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، کلیجی مین نے بنا کوئی شور کی، یعنی اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، تو اس کی بیوی نے یعنی وہ خاموش چپ چاپ اور اپنے ہاتھ میں انہوں نے ایک چمٹا کس کر پکڑے ہوئے پادری نے پٹاخ سے دروازہ کھول دیا. تو یعنی پادری نے اپنے ہاتھ میں ایک چمٹا اٹھایا تھا جس کو انہوں نے کس کر پکڑا تھا، یعنی چپ چاپ وہ یعنی اس دروازے کی طرف چلا گیا اور اس کو پٹاخ سے کھولا، یعنی اس کو تیزی کے ساتھ فلنگ اوپن دا ڈور، یعنی اس کو یعنی زور سے اس دروازے کو کھول دیا. سرنڈر، تو جب دروازہ کھل گیا تو انہوں نے آواز لگائی کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو یا میرے حوالے کر دو. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. تو انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا، یعنی پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یعنی کلرجمین اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کمرہ بالکل خالی دکھائی دے رہا تھا، یعنی کمرے میں کوئی ان کو دکھائی نہیں دیا تھا. انہوں نے اور اس کی بیوی نے ڈیسک کے نیچے کی طرف دیکھا اور پردوں کے پیچھے کی طرف یعنی کرٹینز کے پیچھے اور چمنی میں بھی دیکھا، وہاں کسی کا کوئی نشان نہیں تھا. لیکن پھر بھی ڈیسک کو کھولا گیا، یعنی انہوں نے کھول دیا اور یعنی انہوں نے ڈیسک کو یعنی کھلا پایا اور گھر کے خرچ والے جو پیسے تھے یعنی ہاؤس کیپنگ منی جو تھا اس میں وہ غائب ہوا، یعنی وہ اس میں سے غائب تھا، یعنی وہ اس میں موجود نہیں تھا ڈیسک میں. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. یعنی اس کے بعد یعنی پورا جو باقی جو دن جو گزرا تھا کلرجمین بس یہی بات کہتا تھا، یعنی عجیب معاملہ ہے، عجیب بات ہے یہ، یعنی اٹ از اے ایکسٹرا آرڈینری افیئر، ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب معاملہ ہے. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture and little later that morning. لیکن یہ اتنا عجیب ہی نہیں تھا یہ معاملہ، یعنی جتنا کہ اس صبح مسرس ہال کے فرنیچر کا طرز عمل یعنی طور طریقہ تھا. یعنی جو معاملہ یعنی پادری کے ساتھ ہوا تھا، کلرجی مین کے ساتھ ہوا تھا، اس کے ڈسک کے ساتھ، یعنی پیسے وہاں پر نہیں تھے، کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا، یعنی اس کے یعنی یہ اتنا ہی عجیب نہیں تھا جتنا کہ یعنی جتنا زیادہ عجیب معاملہ مسرس ہال کے فرنیچر کے ساتھ ایک دن ہوا تھا. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if any entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. لیکن یہ اتنا عجیب نہیں معاملہ تھا جتنا کہ مسرس ہال کے فرنیچر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا. یعنی ایک دن یعنی سرائے کے مالک اور اس کی جو بیوی تھی یعنی مسرس ہال، وہ صبح بہت جلدی اٹھ گئی تھی اور سائنسدان کے کمرے یعنی گریفن کے کمرے کا دروازہ یعنی انہوں نے پورا یعنی کھلا ہوا دیکھا.
یعنی وہ حیران ہو گئی. یعنی انہوں نے ایک دن جب سویرے وہ اٹھ گئے، مسرس ہال اور اس کا جو شوہر تھا یعنی اس سرائے کے مالک اور مالکانی، وہ جب سویرے اٹھ گئے تو انہوں نے یعنی گریفن کے کمرے کے دروازے کو کھلا دیکھ کر یعنی اس کو اوپن دیکھ کر وہ حیران ہو گئی. عام طور پر دروازہ یعنی جو دروازہ ہوتا تھا وہ اندر سے بند رہتا تھا اور اس میں تالا لگا رہتا تھا، اور اگر کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا، یعنی وہ یعنی فیروشس ہو جاتا تھا، یعنی غصے میں آ جاتا تھا. یہ موقع اتنا اچھا تھا کہ وہ اس سے کھونا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے دروازے میں سے ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، وہاں انہیں کوئی دکھائی نہ دیا، اور انہوں نے اس میں چھان بین کرنے کا فیصلہ کر لیا. بستر ٹھنڈا پڑا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ سائنسدان کو جاگے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا. اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہ کپڑے اور پٹیاں جنہیں وہ ہمیشہ یعنی بینڈیجز اینڈ کلاتھز جنہیں وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا، کمرے میں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی. تو یہ بات جب انہوں نے دیکھی اس صبح کو کہ کمرہ کھلا تھا، اندر کیا تھے یعنی اس کے جو کپڑے تھے یا اس کی بنڈیجز تھی وہ وہاں پڑے تھے، یعنی کمرے میں کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ موقع اس کو غنیمت جانا ہے مسرس ہال اور اس کے شوہر نے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کریں. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. یعنی جب وہ اندر اب دونوں میاں بیوی یعنی مسٹر ہال اور مسرس ہال یعنی اب جانچ پڑتال کرنے کے لیے، تو اچانک کیا ہوا، اچانک یہ اس نے اپنی یعنی وہ پٹیاں یعنی سائنسدان یعنی جو غصے میں آنے والا آدمی رہا تھا، یعنی اس کو کیا ہوا، تو وہ جانتا تھا کہ اس کے یعنی وہاں پر یعنی جو مسرس ہال تھی یعنی اس کے کانوں میں یعنی ایک سنپ یعنی ایک ناک سے سونگنے کی آواز آئی جب وہ کمرے میں یعنی جانچ پڑتال کر رہی تھی. وہاں پر انہوں نے یعنی سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا بلکہ کپڑے اس کے جو تھے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، تو یعنی اس کے کانوں میں یعنی سونگنے کی آواز انہوں نے اس کو سنائی دی. A moment later he had on the bed leapt up and dashed itself into her face. تو جو بیڈ پوسٹ پر اس کی جو ہیڈ تھی یعنی سائنٹسٹ کی، وہ اچانک اچھل کر اس کے فیس پر جا لگی، یعنی مسرس ہال کے یعنی چہرے پر جا لگی. Then the bedroom chair became alive. اس کے بعد جو بیڈ روم چیئر تھی وہ بھی حرکت میں آ گئی. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. تو وہ اچانک وہ بھی یعنی حرکت میں آ گئی اور اچھلتے ہوئے وہ اسٹریٹ اس کی لیگس کی طرف یعنی وہ بڑھنے لگی جو بیڈ روم چیئر تھی. تو اس کے بعد اس کے یعنی جو مسرس ہال اور اس کا شوہر تھا وہ اب خوف کے مارے یعنی وہ اب ٹرن ہو گئے یعنی واپس مڑ گئے یعنی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو ایکسٹرا آرڈینری وہ چیئر عجیب و غریب جو چیئر تھی جو حرکت میں آئی تھی جو اچھل رہی تھی، وہ پشڈ بوتھ آف دیم، انہوں نے انہیں دھکیل دیا، نکال دیا دونوں میاں بیوی کو کمرے سے باہر. And then appeared to slam and lock the door after them. اس کے بعد کیا ہوا، یعنی زور سے دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے یعنی اب خوف کے مارے نکل گئے، تو پیچھے سے جو دروازہ تھا وہ خود تیزی کے ساتھ بند ہو گیا. مسرس ہال
almost fell down the stairs in history. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. تو اس سے کیا ہوا تو مسورس ہال تقریباً وہ یعنی اب گھبراہٹ سے وہ یعنی سیڑھیوں سے یعنی وہ گر پڑی اور شی واز کنونسڈ دیٹ دا روم واز یعنی اب وہ یقین کرنے لگی کہ جو یہ روم ہے جس میں یہ سائنٹسٹ رہا کرتا ہے اس میں یعنی یہ بھوتوں کا اڈا بنا ہوا ہے، اس میں روحیں ہیں اینڈ that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. تو وہ سمجھنے لگی، اس کو یقین ہو گیا کہ اس اسٹرینجر نے یعنی اس گریفن نے یا اس سائنٹسٹ نے یعنی یہ ایسا کچھ کیا ہے جو یہ روحیں یا یہ بھوت وغیرہ ہے انہوں نے اس کو اس فرنیچر میں یعنی یہ اسی کی کارستانی ہے، اسی نے اس میں یہ ڈال دیا ہے. تو اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. تو یہ تھی آج مطلب ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن. تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل یعنی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل تقریباً ہم اس کو اس چیپٹر کو یعنی اس سائنس فکشن کو ہم اس کا کل اس کو ہم اس کا آخری لیسن ہوگا تقریباً کل. تو اب ان پیراز سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں جن کی میننگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں. تو یہاں پر یعنی سب سے پہلی جو ایکسپریشن ہے یہاں پر یعنی کریوشیس مینز عجیب، ایپیسوڈ مینز واقع، آکرڈ مینز واقع ہوا، کلیرجمین پادری کو کہتے ہیں، اسٹڈی مینز یعنی پڑھنے کا کمرہ جہاں پر کلیرجمین اینڈ اس کی بیوی یعنی کلیرجمین جہاں پر اسٹڈی کرتا تھا یعنی پڑھنے کا اس کا کمرہ، ڈاؤن اسٹیئرس مینز سیڑھی سے نیچے اترنا، اپ اسٹیئرس مینز سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا. تو اسی طرح سے یہاں ڈاؤن اسٹیئرس سیڑھیوں سے نیچے اترنا. چک مینز کھنکھناہٹ، شارپ رنگنگ راؤنڈ ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں شارپ رنگنگ ساؤنڈ. پوکر یعنی یہ ایک سٹک ہوتی ہے ایکسٹرا یعنی آگ کریدنے والا یعنی آگ کریدنے والا چمٹا. گراسپڈ مینز کس کر کسی چیز کو پکڑنا. فارملی مینز مضبوطی سے. امیزمنٹ مینز حیرانی. اسی طرح سے ایکسٹرا آرڈینری مینز عجیب و غریب معاملہ. فیروشیس مینز بہت غصے میں یعنی ویری اینگری یا وائلنٹ. پیپڈ یعنی جھانک کر دیکھنا. سنف مینز ٹو ڈرا ایئر آڈیبلی تھرو دا نوز مینز ناک سے سونگنے کی آواز. لیپ ٹاپ مینز اچھل دی. اسی طرح ڈیشڈ مینز اسٹرائک اور تھریو وائلنٹلی جا ٹکرانا یعنی ٹکرانا یا ٹکرائی. سپرنگنگ مینز اچھلتے ہوئے. سلام مینز دھڑام سے بند کرنا یعنی زور سے بند کرنا. کنونسڈ مینز یقین ہوا. ہانٹڈ مینز بھوتوں کا اڈا یا روح. مونڈ مینز ہلکتے ہوئے کہنا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو آج کے پیراز میں ہم نے پڑھی ہیں. تو اب آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.